نحمد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهدمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے نہایت اور معزز مسلمان بھائیوں، پروردگار عالم کے دربار میں دعا گو ہوں کہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے بھی میں اسی علاقے میں ایک دفعہ آیا تھا اور شاید یہ دوسری دفعہ آ رہا ہوں. پروگرام ہو رہا ہے. ہم پٹھان لوگ جب اردو بولتے ہیں تو وہ جو ذہن میں جو باتیں ہوتی ہے اس کا صحیح طریقے سے اظہار نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سامنے قرآن و سنت سے کچھ مسائل پیش کروں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دنیا میں ہمیشہ سے دو جماعتیں چلی آ رہی ہیں. پہلی قسم کی وہ جماعت ہیں جن کا مقصد حصولی اقتدار، حصولی دولت
یا دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، اس جماعت کا نام بھی دنیاوی جماعت ہوتی ہے، سیاسی جماعت ہوتی ہے۔ اس میں تگ و دو، دوڑ دھوپ، پیسے لگانے اسی لیے ہوتے ہیں کہ میں پیسے لگاؤں، تگ و دو کروں، دوڑ دھوپ کروں، تو اس کا نتیجہ مجھے ملے گا، مجھے MNA بنایا جائے گا، مجھے MPA بنایا جائے گا، وزیر بنوں گا۔ تو اسی لیے لوگ تگ و دو کرتے ہیں۔ دوسری قسم کی وہ جماعتیں ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے ساتھ مخلوق کا تعلق بنانا، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کے طرف ترغیب دینا، جس کو جماعتی دینی جماعتیں کہا جاتا ہے، جو دین کا کام کرتی ہیں اور صرف دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اللہ راضی ہو اور قیامت کے دن ہمارا کام آئے، جس کو دینی جماعتیں کہا جاتا ہے۔ ایک تیسری قسم کی جماعت ہر دور میں ہوتی ہے، اور وہ ایسی جماعتیں ہوتی ہیں کہ ان کا مقصد اصولی دنیا، اصولی اقتدار، لیکن دین کو ذریعہ اصولی دنیا بناتے ہیں۔ کام تو ظاہری طور بھی دین کا کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد دین نہیں، ان کا مقصد دنیا ہوتی ہے۔ جہاں اصولی دنیا ہوتی ہے، دنیا ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں، اقتدار ملتا ہے، ادھر پھر دین کو چھوڑتے ہیں، ان کا مقصد دین نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو، یقیناً بہت ساری علماء اور بہت ساری پیر، احبار اور رہبان، اخبار جمع حبر عالم کو کہا جاتا ہے، رہبان جمع راہب، جو ترک دنیا کا شوشہ چھوڑتا ہے، جس کو پیر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والو، بہت سی امی لوگ، امیوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اور کثیرا کہا۔ یہ نہیں کہ یکا دکا، بہت ساری علماء، بہت ساری پیر، لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کے مال و دولت کو باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو اللہ کے لارے سے منع کرتے ہیں۔ سبیل اللہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور قرآن کو اللہ نے صراط مستقیم سے تعبیر کیا۔ اس امت میں وہ لوگ قرآن کریم سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ قرآن سے منع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن مسائل کا ذکر کیا اسے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ یہ امی لوگ نہیں کرتے، یہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، کرتے ہیں اصول دنیا کی اصول کے لیے، لیکن ظاہری طور پہ لوگوں کو دین سامنے رکھتے ہیں، ہم دین کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ دین کا کام نہیں کرتے۔
اور کبھی کبھار قرآن کریم ان سے منافقین پہ تعبیر کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک قسم کی جماعتیں جو دنیا کی حصول کے لیے دنیا کو ذریعہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے وہ دنیاوی کام ہے، وہ کوئی ناجائز نہیں، کوئی ووٹ مانگتا ہے، اقتدار مانگتا ہے، دنیاوی لوگ ہیں اور دنیاوی کام کرتے ہیں، ہم ان پہ اعتراض نہیں کرتے، لیکن جو دینی جماعت ہے اور اپنے آپ کو دین کے خدمتگار سمجھتے ہیں، وہ دین کے لیے دین کو استعمال کری دین کا کام کرتے ہیں، تو دین کے لیے اور اللہ کے رضا کے لیے، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ جس جماعت میں یہ خصوصیت ہو اس کو دینی جماعت کہا جاتا ہے، اور وہ جماعت انبیاء علیہ السلام اور ان کے اتباع کی جماعت تھی۔ آج اس ملک میں ایک جماعت کام کر رہی ہے اور اس کا نام ہے جمعیت اشاعت التوحید و سنت۔ خیبر پختونخوا میں اس کو جماعت اشاعت توحید و سنت کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اس کو پنجپیری کہتے ہیں۔ پنجپیری اسی لیے کہتے ہیں کہ پنجپیر ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے، اور اس میں قرآن کریم کی خدمت وہاں سے شروع ہوئی۔ ایک درس میں ادھر 35 ہزار لوگ شریک ہوتے ہیں، اور یہ 1-2 دن کے لیے نہیں، تقریباً 45 دن یہ 30-35 ہزار لوگ مرد و خواتین شرکت کرتے ہیں۔ توحید کی اشاعت اسی گاؤں سے ہوئی۔ اس دور میں تو لوگ ان کو پنجپیری کہتے ہیں۔ یہ ہماری ایک جماعت ہے، اور اس جماعت کی خصوصیات یہ ہیں کہ دین کا کام کرتے ہیں، اور خالص دین کے لیے، نہ کہ اقتدار اور کرسی کے لیے۔ ورنہ میرے غریب خانے میں بہت سارے سیاسی آتے ہیں، اور انہوں نے مجھے بہت منت سماجت کی کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں، ہم آپ کو سینٹ کا ٹکٹ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار سینیٹر بن جاؤ تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے تمہارے پاس گاڑی ہوگی، میں کہتا ہوں میرے پاس سینیٹر سے بہتر گاڑی ہے۔ کہتے اس میں جھنڈا ہوگی، میں کہتا ہوں میری جماعت کا جھنڈا ہے۔ کہتے ہیں پیسے ملے گی، میں کہتا ہوں میں مزدور کار مولوی ہوں، اتنے پیسے میں کما سکتا ہوں جس میں میرا گزارا ہوتا ہے۔ یہ جماعت ایک دینی جماعت ہے، اور دینی جماعت میں وہ لوگ رہ سکتے ہیں جس کے دل میں خلوص ہو، جس کے دل میں تقویٰ ہو، جس کے دل میں پرہیزگاری ہو، جس کے دل میں یہ ہو کہ میں دوسرے کو خیر پہنچاؤں، مجھے لوگ گالی دے تو دے دے، کوئی پرواہ نہیں، اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ اس جماعت کی کچھ خصوصیات تھی۔ پہلا یہ کہ اس جماعت نے لوگوں کو قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر سکھایا۔ دوسرا یہ کہ اس جماعت نے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کے لیے کوشش کی۔ تیسرا یہ کہ اس جماعت نے لوگوں کی عمل کی اصلاح کے لیے کوشش کی تاکہ اتباع سنت ہو ان میں۔ عقیدے کی اصلاح یہ نہیں کہ جو اللہ کو مان لے بس وہ موحد بن گیا، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ موحد نہیں ہے۔ اللہ کو تو ابو جہل بھی مانتا تھا، اللہ کو تو عرب کی مشرکین بھی مانتی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، سب کہیں گے اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً،
اگر ان سے پوچھیں کہ آسمان کو برسانے والا، بارش کو برسانے والا آسمان سے کون ہے، کہیں گے اللہ۔ وہ تو حج بھی کیا کرتے تھے، ابو جہل نے 52 حج کیے تھے، کتنا بڑا حاجی صاحب تھا، 52 حج کیے تھے، مکہ میں رہتا تھا، غلاف کو پکڑتا تھا، آب زمزم کو پیتا تھا، لیکن ابو جہل بن گیا۔ کیوں؟ وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ جب وہ لڑائی کے لیے نکلتا تھا، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے کہتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہم اینا قول الرحم فاہن الودادا، اللہ جس نے ہماری درمیان ہماری صلہ رحمی کو تاس ناس کیا ہے، اس کو شرمائے کل۔ تو اللہ سے دعا مانگتا تھا، حج بھی کرتی تھی۔ یمن سے ایک قبیلہ تھا جو حج کے لیے آتی تھی، تو رستے میں وہ 2 کالی لڑکوں کو آگے کرتی تھی اور باقی پیچھے ہوتی تھی۔ کالی کو اسی وجہ سے آگے کرتی تھی کہ جو رنگ سے کالا ہوتا ہے اس کا آواز ذرا تیز ہوتا ہے، تو 2 کالی لڑکے آگے ہوتی تھی اور وہ پکار کے کہتی تھی کہ ہم یمن سے آ رہے ہیں، نانو غرابا آگ۔ پیچھے والی کہتی تھی آپ کو نیلے کا آنیا عبادو کل یمانیہ، ہم قبیلے کے 2 کوے آگے آ رہے ہیں، اور پیچھے والی کہتی تھی آپ کو نیلے کا آنیا عبادو کل یمانیہ۔ قبیلہ ننگے آ رہے ہیں اللہ آپ کے دربار میں اور یہ آپ کے بندے ہیں۔ تو آپ بھی کرتی، تلبیہ بھی پڑھتی تھی، کہتی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن آگے ایک جملہ کہتی تھی الا شریک ہوا لک تملکہ وما ملک، اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں۔ پھر ایک جملہ کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس کرو، اور وہ کہتی تھی کہ نہیں، وہ شریک ہے جس کو آپ نے اختیارات دیے ہیں۔ اگر آج کل کسی کا یہ عقیدہ ہو تو پھر ان کے عقیدے اور ان کے عقیدے میں فرق کیا ہے؟ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس کو ہم بغیر اللہ کے پکارتے ہیں یہ ہمارے حال سے باخبر ہے، عالم الغیب ہے۔ پھر وہ یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ متصرف ہے، پھر ان کو پکارتی تھی اور پھر ان کی عبادت کرتی تھی۔ قرآن کریم میں کبھی کبھار اس مضمون کو جب اللہ ذکر فرماتے ہیں تو سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے علم غیب کی نفی کر دی غیر اللہ سے، کہ اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں، اور اس پہ 4 واقعات ذکر کی۔ پہلا واقعہ اصحاب الکہف کا، جو بہت بڑے اولیاء کرام تھی، اور غار میں آئی، سو گئی، جب اٹھے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم۔ جب اٹھے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کتنا مدت اس غار میں گزارا، کسی نے کہا 1 دن اور کسی نے کہا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنين وازدادوا 9، وہ 309 سال سوئے تھے، مردے بھی نہ تھے، زندے تھے، اولیاء بھی تھے، ایسی بھی نہ تھے کہ مسلمان نہ تھے، اولیاء کرام تھے، اور غار میں سوئی ہوئے، زندے بھی ہے، مردے بھی نہیں، لیکن ان کو اپنے حال کا پتہ نہیں۔ اور ہمارے علاقے میں لوگ کہتے تھے کہ جب پرندہ قبر میں بیٹھ جائے تو مردہ پہچانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ ہے۔ ہاں آپ کے علاقے میں بھی ایسا کہتے ہیں، کنجش نشین ادبر قبر مردہ بداند مادہ نر۔ حالانکہ یہ پتہ ان کو نہ تھا کہ یہ شعر کس نے پڑھا ہے، یہ تو یوسف گدا کا شعر تھا جو نجاور تھا درگاہ کا۔
تو اس کا قول مجھے دلیل میں پیش کرتے ہو، قرآن پیش کرو، حدیث پیش کرو۔ اس کے جواب میں ابو الحسن دائری نے، جو بہت بڑا عالم گزرا ہے، اس نے کچکول نامہ میں لکھا ہے، نبی آقا دین شوب مرداد مدت مردگی 7 سال مردہ۔ وہ پیغمبر جو 100 سال وفات پا گیا تھا، اس کو اپنے حال کا پتہ نہ تھا جب اٹھ گیا حضرت عزیر۔ نبی آقا چوب مرداد مدت مردگی 7 سال مردہ، نہ مردہ ہے چبینت حال زندہ، نہ شنود ہو گئی اقوال زندہ۔ مردے کو زندگی کا پتہ نہیں ہے، اور نہ زندگی قول اور کہنے کو وہ سنتا ہے۔ تو اصحاب کہف بڑے اولیاء کرام تھے، ان کو اپنے حال کا پتہ نہ تھا۔ دوسرا واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان سے پوچھا گیا ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب الکہف کے بارے میں، حضرت نے فرمایا میں کل بتا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے میرے پیغمبر تمہیں کل کا پتہ نہیں، یہ نہ کہو میں کل ہی کہوں گا، ہاں اللہ کی مرضی ہو تو ٹھیک ہے۔ پیغمبر کو کل کا پتہ نہ تھا۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا ذکر کیا کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ نہ تھا کہ حضرت خضر نے کشتی کیوں توڑ دی، آدمی کو کیوں مار ڈالا، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہ تھا۔ اور چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا، جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا، لا یکادون یفقہون قولا، تو قرآن کریم نے خلاصہ ذکر کیا لہو غیب السماوات والارض، صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ جب اس صورت میں اللہ رب العزت نے علم غیب کی نفی کر دی اولیاء کرام سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، بادشاہ ذوالقرنین سے، تو سورہ مریم میں نفی شرف تصرف بیان کیا کہ کوئی بھی متصرف نہیں اللہ کے بغیر۔ تکبیر، توحیدی نعرہ، توحیدی نعرہ برملا، توحیدی نعرہ برملا۔ مشرکو تمہاری موت آئی، مشرکو تمہاری موت آئی، مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے، سورہ مریم میں نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ سورہ مریم میں 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں انبیاء علیہ السلام کی عاجزی بیان فرمائی کہ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کا محتاج، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کا محتاج، حضرت مریم اللہ کے سامنے محتاج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے محتاج، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے محتاج، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اللہ کے سامنے محتاج۔ پھر دوسرے حصے میں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، سارے ملائکہ اللہ کے سامنے محتاج۔ تو سورت کا خلاصہ ذکر کیا فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا۔ متصرف صرف اللہ ہی ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ میں اللہ نے بیان فرمایا ابتلوا بالمصائب، سارے انبیاء بھی مصیبتیں آئی، اگر اس کے بس میں ہوتا، ان کے طاقت میں ہوتا تو اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچاتے۔ جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، کون ہے بچانے والا؟ کون ہے بچانے والا؟ صرف اللہ ہی بچانے والا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نمل کی 2 آیتیں تلاوت کی۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے 2 مسائل بیان فرمائے ہیں۔ کتنے؟ پہلا مسئلہ یہ کہ عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 واقعات ذکر کیے۔ کتنے؟ 2۔
کا پتہ نہ تھا، حتیٰ کہ ایک پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ اس کو پوری سلطنت کا پتہ نہ تھا، اور پیر کو مرید کا پتہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا پیر میرے حال سے باخبر ہے۔ اور دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا اپنا لاٹھی تھی، اپنی لاٹھی کو رکھا تو اس سے سانپ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے چھلانگ لگائی۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لاٹھی کا پتہ نہ تھا کہ یہ لاٹھی ہے یا یہ سانپ ہے، عالم الغیب کیسے بنے گا؟ اور دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ بچانے والا میں اللہ ہوں، اور اس پہ بھی دو واقعات ذکر کیے۔ پہلا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا، اور دوسرا واقعہ حضرت ہود علیہ السلام کا کہ ان کو میں نے بچایا تھا۔ تو بچانے والا بھی میں ہوں، عالم الغیب بھی میں ہوں، میرے بغیر کوئی عالم الغیب اور بچانے والا نہیں۔ اور یہ اشاعت و سنت کا مسلک ہے، یہ اشاعت و سنت کے مسائل ہیں۔ ابھی میں ادھر ڈیرے پہ بیٹھا تھا، ایک ساتھی آیا مجھے کہنے لگا حضرت ادھر چند مسائل کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کون سے مسائل؟ اس نے کہا پیغمبر بھی جادو اثر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور دوسرا تعویذ کا مسئلہ ہے، اور تیسرا ذبیح کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا یہ مسائل آپ جانتے ہیں، مجھے یہ نہیں آتے، مجھے تو توحید بیان کرنا آتا ہے۔ لیکن ادھر مصیبت یہ ہے کہ چھوٹی سے مسئلے سے بڑا بناتا ہے، بات سے بتنگڑ بناتے ہیں، اور جماعت کا جو اصل مسئلہ ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ تو ایک مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے علماء کا اختلاف ہوگا، یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو کفر اور اسلام کے مسائل بنائیے۔ مجھ سے کوئی پوچھے تعویذ جائز ہے یا ناجائز ہے، میں اس کو کہتا ہوں یار گوشت جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ جائز ہے، حلال ہے، تو میں کہتا ہوں گدے کا گوشت بھی حلال ہے، اور اگر کہتا ہے کہ حرام ہے تو میں کہتا ہوں دمبی کا بھی حرام ہے۔ اس کی تو تفصیل کر لو، کون سا گوشت، کون سی تعویذ۔ لیکن یہ علیحدہ مسائل علماء کے درمیان ہونی چاہیے۔ لیکن مصیبت یہ ہے ادھر کہ علماء اپنے آپ کو عالم ظاہر کرنے کے لیے ایسے مسائل چھیڑتے ہیں جس کا عوام کے سامنے کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ میری رائے ہے عوام کو ان مسائل بیان کرنا چاہیے جن کی ان کو ضرورت ہے، جن مسائل کی ان کو ضرورت ہو، اس کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پنجاب میں جہاں بھی میں جاتا ہوں رستے کے کنارے پہ بڑی بڑی درگاہیں ہوتی ہیں، مجاور بیٹھے شرک شروع ہے۔ سب سے پہلے مسئلہ توحید بیان کرنا چاہیے، اور اگر یہ ذہن میں آیا اسی مسئلے پہ اتفاق اور اتحاد بن گیا تو یقین جانے موحدین پنجاب میں بہت زیادہ ہیں۔ نعرہ تکبیر! لیکن مسئلہ یہ کہ ہم ان مسائل کو چھیڑتے ہیں جن کی ضرورت نہیں، وہ مسائل بیان کرنا چاہیے جس کی ضرورت ہو۔ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی، اور وہ یہ کہ میں نے نوجوانوں کی ایک تنظیم بنائی تھی۔ ارادہ میرا صحیح تھا، میں جب بنا رہا تھا تو میری رائے یہ تھی کہ میں یہ بناؤں گا تو پھر یہ 15 سال 16 سال چلے گی یہ جماعت، یہ نوجوان تکڑے ہو جائیں گے، ان کو میں آگے لے آؤں گا، اور جو اصل جماعت ہے وہ ان سے چلاؤں گا۔ جب میں نے فیصلہ کیا 3 صوبوں نے مان لیا،
صرف آپ کی صوبے نے نہیں مانا، کچھ لوگوں نے مان لیا، کچھ نے نہیں مانا۔ ابھی وہ تنظیمیں اور ایک نوجوان کی 15 اور 10 بچے ہیں، لیکن پھر بھی نوجوان ہیں۔ ہمارے علاقے میں چونکہ ہم زمیندار لوگ ہیں، آپ بھی میرے خیال میں اکثر زمیندار لوگ ہوں گے، جب ہم گھاس کاٹتے ہیں اس کے لیے 10-15 لوگوں کو جمع کرتے ہیں، کیا ہے گھاس کاٹتے ہیں، اس کو ہم اشر کہتے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں اس کو؟ بگار۔ بگار۔ تو بگار کے لیے ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، پھر ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو ایک ہمارے علاقے میں ایک بندہ تھا، پہاڑی علاقے میں، اس نے بگار کے لیے لوگوں کو بلایا، 10-15 بندے۔ اس کا ایک بیٹا تھا، نوجوان تھا، بڑا سادہ تھا۔ اس کو کہا کہ بیٹے، میں نے لوگوں کو بلایا، ہم گھاس کاٹنے کے لیے پہاڑی جاتے ہیں، تم ان کے لیے کھانے کا انتظام کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بابا، آپ جائے، بے شک میں انتظام کر لوں گا۔ وہ گھاس کاٹتے تھے، ان کے گھر میں ایک بھینس تھا، اس کے لیے گھاس کاٹ رہے تھے۔ جب وہ چلا گیا، بیٹے نے وہ بھینس ذبح کر دی اور اچھا گوشت پکایا۔ جب والد صاحب اور وہ ان کے ساتھ جو گھاس کاٹنے گئے تھے وہ آئی، اس نے کھانا رکھا، انتظام کیا ہوا تھا۔ والد صاحب نے جب دیکھا بڑے اچھے گوشت اس نے بنائی تھی تو بڑا خوش ہوا، بیٹی کو کہا بیٹی یہ گوشت کہاں سے ملی؟ اس نے کہا بابا میں نے وہ بھینس ذبح کیا ان کے لیے۔ اس نے کہا باقی بیٹے میں تو گھاس بھینس کے لیے کاٹ رہا تھا، تم نے بھینس ذبح کیا۔ ہم تنظیم بنا رہے تھے کہ جماعت ترقی کرے گی، وہ درد سر بن گئے، لیکن چلے گیا، یہ ہوتا ہے ایسا۔ ہمارا اصل کام توحید و سنت کی اشاعت ہے، ہمیں اپنے بزرگوں نے یہ سکھایا ہے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح کام کرتے رہیں گے۔ میری ایک آرزو ہے کہ ساری موحدین میں اتفاق و اتحاد ہو اور یہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو، ایک جگہ پہ اکٹھے ہو، توحید و سنت کی خدمت کیا جائے۔ لیکن بڑا مشکل ہے، پھر بھی ہم اپنی جماعت اشاعت و توحید و سنت کی خدمت کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ ہماری جماعت ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ میں صرف اسی لیے آیا ہوں کہ آپ کو مبارکباد دوں کہ آپ نے اتنا بڑا جلسہ بنائے۔ مجھے ادھر ہی پتہ لگا تھا کہ بہت سارے لوگ آئیں گے اور شرکت کریں گے۔ اسی طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت بڑے بڑے علماء یہاں تشریف لائے ہیں۔ علامہ عطا اللہ بنجالوی صاحب اب انشاءاللہ وہ خطاب فرمائیں گے۔ علامہ مولانا عصمت اللہ صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ وہ خطاب فرمائیں گے۔ ہماری تقریر تو ویسے سیدھی سادی ہوتی ہے، وہ تو بڑے اچھے انداز میں مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ جو لوگ اس محفل میں اس جلسے میں تشریف لائے ہیں اللہ تعالی ان کی سارے حاجات پورا فرمائے۔